ثنا مرزا تھیں اور رابعہ انم تھیں. یہ سب تھیں. ان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ان سے امپریس ہوتی تھی. میں سمجھتی ہوں انسان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اگر آپ کو رک کر ایک بریک لے کے تھوڑا سا پیچھے بھی چلنا پڑے تو آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے. انسان کو بہت فلیکسیبل ہونا چاہیے جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں. ہم نے 1-2 ڈرامے بنائے جہاں جب آپ یونیفارم پہن لیں تو اس کو پھر زیادہ اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. پرسیپشنس تو خواتین کے بارے میں بہت سارے کریٹ ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن آپ کی آبجیکٹیفیکیشن ہے. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching Sapiens Experience. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کی جو گیسٹ ہیں شی از فینومنل ان ٹرمز آف جو انہوں نے اچیو کیا ہے ایٹ اے ویری ینگ ایج. دیٹ از کمینڈیبل ایز ویل. آر جے بنی تو زبردست بنی, اینکر بنی تو بہت ہی زبردست بنی, اینڈ جس فیلڈ میں بھی گئیں وہاں چھا گئیں. سو لیٹس ویلکم ابسا کومل ود اس. السلام علیکم ابسا, کیسی ہیں آپ؟ گڈ ٹو سی یو آفٹر سو لانگ. گڈ ٹو سی یو ٹو زیر. اور ہمارا تو خیر کافی پرانا تعلق ہے اینڈ اٹس گریٹ بینگ آن یور پوڈ کاسٹ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ پوڈ کاسٹ کریں اور ہم آپ کو کافی عرصے سے مشورہ دے رہے تھے اور کافی دیر سے آپ نے اس مشورے کو سنا, تو اٹ از گریٹ. And thank you for the great introduction. And thank you once again for being part of this podcast. اور ہم ایک دوسرے کی طرح تعریف کریں گے اور آگے بھی کنٹینیو کرتے رہیں گے. لیکن اگر میں بتاؤں تو مجھے پوڈ کاسٹ کا جو آئیڈیا ہے, آف کورس میرے بھی کچھ تھاٹ پروسیس تھے کہ میں کروں نہیں کروں. دین آئی ریئلائز اینڈ آفٹر سینگ یور پوڈ کاسٹ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا میرے لیے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنا, بیکاز یو ہیو سیٹ دا بار سو ہائی. اور انفیکٹ جن پوڈ کاسٹرس کو میں فالو کر رہا تھا تو دا پول آف نالج دے آر ہیونگ. پھر میں نے کچھ اور پوڈ کاسٹرس کو بھی دیکھا جس کے بعد میں نے کہا اب شروع کر دینی چاہیے. ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہر کوئی کر رہا ہے. یہ والا جو ایک پوائنٹ تھا. بٹ ابسا, ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی ان پرٹیکولر. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی اوورسیز پاکستانیز, اینڈ آئی ہیو سین اے گڈ رسپانس فرام دا اوورسیز پاکستانیز فار یور شو, کیونکہ بہت ہی بیلنس لے کے آپ شو کو چل رہی ہوتی ہیں. یو ور آر جے, اس کے بعد آپ نیوز اینکرنگ میں گئیں اینڈ اب آپ پروگرام اینکر ہیں. ٹیل اس اباؤٹ دس شفٹ. بہت ماشاء اللہ سے اسموتھ رہا میرے لیے یہ تمام ٹرانزیشن کرنا ایک ریڈیو سے ٹی وی تک, اور ٹی وی پہ خبریں پڑھنے سے لے کر پروگرام ہوسٹ کرنے تک. اوبویسلی اتنا آسان تو نہیں ہوتا. یہ تقریباً میری جرنی اب 13 سال کی ہو چکی ہے اس فیلڈ کے اندر. آئی اسٹارٹیڈ ویری ینگ. جب میں ریڈیو پہ تھی تو میں تب. یو آر اسٹل ینگ. ابسا کیا میٹرک کے بعد ہی کیا 9 میٹرک میں ہی لگ گئی تھی آپ کا نیوز چینل؟ نہیں, میں نے ایکچولی آئی واز اسٹل ان کالج تو میں نے ریڈیو اسٹارٹ کی, تو میں اس کو کاؤنٹ کر رہی ہوں اپنے ان تمام سالوں میں, کیونکہ میں اس کو بہت اپنی امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں سے میری بیس بنی تھی وہ ریڈیو تھا. اور وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ جو ریڈیو سے جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ان کے لیے براڈ کاسٹ کافی مختلف نظر سے وہ اس کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے لیے اس کی سیریسنیس ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ وین آئی واز ینگ فرام ریڈیو ٹو ٹی وی, اور پھر بہت جلدی سوئچ کرتے کرتے میں جیو پہ, جہاں میرے لیے ڈریم ایک جاب تھی, تو وہاں تک پہنچی. اور اس سب میں جو ہے وہ بہت سارا وقت تو نہیں لگا لیکن بہت ساری محنت ضرور لگی. سو ریڈیو سے میں ٹی وی کی طرف تو تب گئی جب میرے والد صاحب نے بھی بڑا انکریج کیا, جب انہوں نے دیکھا کہ ریڈیو پہ میں اس کو بڑا ایک سنجیدگی سے میں نے پروفیشنلی لیا. اینڈ دین ہی آلویز وانٹیڈ کہ ان کا کوئی نہ کوئی بچہ خبر نامہ پڑھے. ان کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا تھا یہ نیوز پریزنٹر کی جو جاب ہوتی ہے. سو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے, کیوں نہیں, اب اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ کی اردو مناسب ہو اور آپ کو ٹی وی پہ جاب بھی مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. تو دین آئی چوز اٹ ایز اے پروفیشن اینڈ بس ماشاء اللہ اٹ ورکڈ آؤٹ فار می. پاکستان کے اندر سیاست جو صحافت ہے وہ ہماری, کیونکہ سیاست بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہے, ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو بہت ساری ہمارے پاس اسپیس ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. تو لکیلی آئی تھنک ایک اچھا پروفیشن میں نے چوز کیا. اب آگے جو اس کے ساتھ مسائل رہتے ہیں یا کتنی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ غلط ہم نے فیصلہ کر لیا, وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. بٹ اب سر یور پرسنالٹی از ویری کام اینڈ کمپوز, اینڈ خاص طور سے جب پروگرام اینکرس کی بات کرتے ہیں تو یوزلی دا پروگرام اینکر جو کہ تھوڑے سے لاؤڈ ہوں یا جو کہ بہت زیادہ انٹرپٹ کر رہے ہوں, اکثر جو گیسٹ ہوتا ہے آپ کا تو وہ زیادہ فیمس ہوتے ہیں. بٹ کنسیڈرنگ یور نیچر ان پرٹیکولر, تو یہ کتنا ایزی تھا آپ کے لیے ٹو بی اے پروگرام اینکر, اینڈ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگایا آپ کو؟
یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے. ہمارے ہاں معیار جج کرنے کا یہ ہے کہ بہت اچھا اینکر ہوگا کیونکہ بہت لاؤڈ ہے. سو دنیا میں اور کہیں یہ نہیں ہوتا. آپ خود امریکہ سے آئیں اور آپ دیکھتے ہیں کتنے سارے پروگرامز ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ مائک کے ساتھ کیسی جا رہی ہے, آپ کی اسکرین کیسی ہے, یہ آل آف دیٹ. لیکن میرے خیال سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا لاؤڈ, کون کتنا, وہ ہمارے ہاں نہیں کہ بس آپ بیٹھے ہی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اینکر کے طور پہ. سو میں اس فارمیٹ سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. ہمارے بہت زیادہ سینئر صحافی جو ہیں جن میں آئی مسٹ نیم آسما شرازی ہو گئیں یا سلیم صافی صاحب ہیں, یہ وہ ہیں جو اپنے گیسٹ سے ہر بات نکلوا لیتے ہیں بات کرتے ہوئے. سو ان کا اسٹائل کیا ہے, دے آر ویری سافٹ اسپوکن بوتھ آف دیم, اور بڑے آرام سے بات کرتے ہوئے. حامد میر صاحب ایون فار دیٹ میٹر, میر صاحب کے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ بھی کی ہے بہت زبردست, اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ اپنی آرام سے بات کرتے ہوئے وہ ہر بات کہہ بھی جاتے ہیں. اسٹوری ٹیلر ہیں کہ کبھی کبھار آپ اپنے کویشچن کو ہی بھول جاتے ہیں, آپ ان کی اسٹوری سن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی انٹرسٹنگ اسٹوری ایک کوئی سنا رہے ہیں. اینڈ ریسنٹلی ابھی آپ اپنا ذکر بھی کر رہی تھی کہ ریسنٹلی آپ لوگ ایک ٹور بھی, آپ لوگ سارے جرنلسٹ کا ایک گروپ گیا تھا. بلکہ مجھے میر صاحب کے ساتھ ٹریول کرنے کا موقع ملا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کتنی انٹرسٹنگ پرسنالٹی بھی ہیں. اینڈ ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ میرے خیال سے پاکستانی میڈیا کے اندر اگر کوئی سب سے پاپولر نام ہے تو وہ میر صاحب کا ہے. اور پاکستان میں ہر شخص ان کو جانتا ہے. اور میں نے ان سے یہ بات کہی تھی جس کو ہی از ویری ہمبل, لیکن میں نے ان کو کہا کہ شاید پاکستان میں 2 لوگوں کو بچہ جانتا ہے. ان میں سے ایک شاید عمران خان ہے کیونکہ ہی از اے ویری پاپولر, ناٹ جسٹ ہی از اے ویری پاپولر کرکٹر اینڈ دین اے پولیٹیشین. اینڈ اگر آپ کسی سے ٹی وی اینکرز یا صحافیوں کا پوچھے تو ہر ایک جانتا ہوگا حامد میر صاحب کو. لیکن ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو نئے لوگ ہیں آنے والے, ان کو بھی ان کے لیے بھی کافی ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا ایکسیپٹنگ قسم کا ہے. وہ بہت انکریج کرتے ہیں سب کو, اور ان کا انداز بھی جو ہے وہ کافی ایکسیپٹیبل ہے, ان کا سوال پوچھنے کا انداز, جس کی وجہ سے لوگ بہت اوپنلی ان کو ہر بات بتا کے چلے جاتے ہیں پروگرامس میں. تو اب سے اگر کرنٹ اینکرز کی بات کریں تو کون سے کرنٹ اینکرز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں, جن کا اسٹائل آپ کو بہت زیادہ پسند ہے کرنٹ لاٹ میں سے؟ کرنٹ لاٹ میں سے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے بھی صحافت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, جن کا اسٹائل یا جن کی وجہ سے یو ور ایکچولی انکلائنڈ ٹورڈز دس پروفیشن. اچھا, ویسے بہت سارے ہیں, اور ہماری کچھ فیمیل کولیگز ہیں آبویسلی جن کو میں سمجھتی ہوں, میں دیکھ کے بہت انسپائر ہوئی. اور عورت کو دیکھ کے انسپائر ہونے سے پاکستان جیسے معاشرے اور جیسے یہاں پہ حالات رہتے ہیں اس کے میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خاتون جو ہے پہنچ سکتی ہیں ٹی وی اسکرین تک اور ان کے لیے ماحول اچھا ہے تو پھر شاید ہمارے لیے بھی اچھا ہو. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جان کے کہ جب میں میڈیا کے اندر آئی تو میرے اراؤنڈ بہت ساری لڑکیاں جنہوں نے میڈیا اسٹڈیز کو پڑھنا شروع کیا اس کے بعد, جن کو اجازت ملی کہ وہ میڈیا میں کام بھی کر سکتی ہیں, اف ناٹ ایز این اینکر بٹ ان دا نیوز رومس, یو نو, ایز اے رپورٹر, ایز اے رائٹر. سو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم اگر دوسروں کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں. اسی طرح میری فیمیل کولیگز ہیں کچھ ہم سے سینئر, ان کو دیکھ کر میں بہت انکریج ہوئی. بلکہ ہماری نیوز پریزنٹرز میں عائشہ بخش تھیں, وہ ہمیشہ سے میری وہ بہت فیوریٹ تھیں, اور وہ جو پوری لاٹ تھی وہ بہت زبردست تھی. ثنا مرزا تھیں اور رابعہ انم تھیں, یہ سب تھیں. ان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ان سے امپریس ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام اینکرز میں نیوز سے ٹرانزیشن کر کے پروگرام کی طرف وسیم بادامی, I think he is one of the most versatile anchors we have in Pakistan. بالکل. اور وہ it is such a treat to watch him. اتنے memes بھی بنتے ہیں اکثر وسیم بادامی کے اوپر کہ ان کو جو ہے آپ کوئی بھی ٹاپک دے دیں, کوئی بھی اوکیزن دے دیں, and he is good with a 6-hour transmission یا 4-hour transmission کے لیے he is good to go. جو کہ بہت بڑا فن ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل اینکرز ہوتے ہیں ہم لوگوں کا ایک ون ٹریک مائنڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں بھی زیادہ سیاست پہ اور سماجی معاملات پہ بات کر لیتی ہوں, لیکن کچھ لائک یو نو جہاں پر یہ معاملات آئے مذہبی حوالوں سے وہ تو ہم نہیں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے. آپ شادیاں کرا رہی ہوں مارننگ شو کے اندر, اب سر کوئی ایسا سین مجھے اب تک ویژولی بھی خواہش کر لے ویژولی بھی مجھے کبھی ایسا امیجن نہیں ہوتا کہ یو نو یو آر ڈوئنگ دیز میرج کائنڈ آف تھنگز آن اے مارننگ شو. آپ کو انفرٹینمنٹ شو کر سکتی ہیں جس طرح ہماری میوچل فرینڈ عبداللہ سلطان, اس ٹائپ کا شو شاید آپ کو سوٹ پھر بھی کرے گا. اس میں آپ پتہ نہیں, میرے خیال سے مارننگ شو کا ایک پرابلم ہوگا, میرے لیے صبح اٹھنا بڑی اسٹرگل ہے, تو آئی تھنک آئی ڈونٹ نو شاید میں ان کا کیمرہ ٹیسٹ پاس نہ کر پاؤں. تو آج سے 20 سال بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ابسا کومل کے ساتھ یا اس طرح کا کوئی پروگرام ہوگا, وہ لیکن نائٹ شو کا 10 اس کے لیے آپ کو 20 سال انتظار کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایز اے جرنلسٹ یہ ضرور بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل دس نیو کلچر آف آن لائن ٹرولنگ, اور خاص طور سے آن لائن ٹرولنگ جو ہے وقت کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جن لوگوں کا ایکسیس جو ہے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہے, سو دے ہیو رائٹ ٹو کامنٹ اور دے ہیو رائٹ ٹو سے اینی تھنگ وٹ دے وانٹ. اٹس اے گڈ تھنگ ان اے پرٹیکولر وے, لیکن اس کے نیگیٹو اسپیکٹ بہت ہیں. So how does it affect you or your work?
دیکھیں ہمارے یہاں کاش ڈیجیٹل لٹریسی بھی تھوڑی ہوتی تاکہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اگر کسی نے کوئی اوپینین لکھا ہے تو اس کو کاؤنٹر اوپینین کر لیں آپ اوپینین کے ساتھ. بے شک آپ تھوڑا تلخ انداز اپنا لیں کیونکہ دیکھیں عزیر ہم جب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اپنے تجزیے میں تو بہت سارے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور میں نے وقت کے ساتھ یہ بات سیکھی ہے. کچھ لوگ ایسے سپورٹ کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں ان کے بارے میں. سو ہمارا تو پروفیشنلی کام ہے کہ ان کی پالیسی ان کے لیڈرز کی پالیسی ان کے جو کانٹرڈکشنز ہیں ان کے بیانات کے اندر اس کو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. اب ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ میں اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کچھ سوال اٹھاؤں گی تو ان کا فالوور آ کے نیچے آپ کو گالیاں دے گا کہ تم موتی کون ہو جاؤ تم میک اپ لگاؤ جا کے بیٹھو اور یہ کرو اور وہ کرو. اور میں گالیاں وہ تو آپ کو بتا نہیں سکتی جس قسم کی ہمیں پڑتی ہیں. تو تب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اوبویسلی یہ تو اور کیوں ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ ایک عورت ہو کے پاکستان میں یہاں سے ایک سامنے جو مرکز ہے اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے پیدل چل کے 2 منٹ کے فاصلے پہ ایک دکان ہے وہاں سے کچھ چیز خرید کے تو میں لا نہیں سکتی اس ٹائم جا کے. سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ دیز آر دا سیم پیپل آن سوشل میڈیا. سو یہی وہ بات کہیں گے. سو میرے خیال سے یہ ہمارے ہاں ہمارے اخلاقیات بہت گر چکے ہیں اور ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے. جب کسی کے پاس کوئی تعلیم ہوتی ہے تو اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. ان کے پاس دلیل نہیں ہے. وہ کہیں گے تم اپنا منہ اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے. سو ہمارے جو صحافی ہیں ان کو بڑا بدنام کر دیا گیا اور انہوں نے بہت برے رویے دیکھے ہیں. اور میں اپنے سارے کولیگس کے ساتھ بہت سولیڈیرٹی کا اظہار کرتی ہوں کہ پچھلے کم از کم 1 دہائی جو ہے 1 ڈیکیڈ اس کے اندر ہم لوگوں نے ورسٹ رویے دیکھے ہیں اپنے پاکستان کے عوام کے جن کے پرابلمس کو ہم ہر روز ریز کرتے ہیں. اچھا ابسا اسی سے ریلیٹڈ ہی ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کرسچن کمیونٹی جو تھی آف کورس وہ مائنورٹی میں ہے ان پاکستان اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ مائنورٹیز. یہاں پہ اب بہت ہی کم ایسی کمیونٹیز رہ گئی ہیں اب جو ایگزسٹ کرتی ہیں ان پاکستان. وہی کمیونٹیز جو تھی اینڈ کچھ ایسی ہمیں تصویریں بھی دیکھنے کو ملی جس میں جن لوگوں کے گھر جلائے گئے وہ لوگ خود لائک 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن بھی کر رہے تھے وہ بچے اینڈ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وچ از ویری ٹراماٹائزنگ. اینڈ ایز سم ون ہو از گروئنگ اپ اور وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں تھرو آؤٹ ہز لائف رہیں گی وہ چیزیں. اینڈ دس مائٹ لیڈ ٹو سم سیویئر کانسیکوینسز ایز ویل لیٹر آن. جس طرح کا وہ بندہ بعد میں بن کے ڈیولپ ہوگا وہ ایک بڑا آدمی بنے گا تو اس کے ذہن میں کس طرح کی چیز رہے گی. اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسا کہ یہ جڑا والا کا واقعہ ہوا اور اوبویسلی ایک چرچ کو آگ لگا دیا آپ نے لوگوں کے گھروں کو تو ہر جگہ اس کے اوپر بات ہوئی. یہاں پر ڈیلی بیسس کے اوپر کسی نہ کسی کے اوپر مذہب کی توہین کا الزام لگا کے ان کو اندر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. سو اور پولیس جو ہے ہماری وہ بھی اتنی بے بس ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو نہیں آئیڈیا کہ مذہب کا الزام لگا ہے اور تو کہیں پولیس والا اگر اس شخص کو بچانے کی کوشش کرے تو اس کو بھی اٹیک نہ کر دے. میں نے انفیکٹ اس نیوز میں دیکھا تھا کہ شاید جو وہاں کے جو پولیس آفیسر تھے جو کہ وہاں کے رسپانسبل اس پورے ایریا کے تھے وہ بھی کرسچن کمیونٹی سے تھے تو ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا تھا یا آفس چھوڑنا پڑ گیا تھا اسی وجہ سے کیونکہ جو موب کریٹ جو ہو گئی تھی. وہاں کے اے سی تھے آئی تھنک وہاں کے انتظامیہ سے ان کا تعلق تھا اور پولیس کی طرف سے یہ کوشش رہی کہ لوگوں کو جو موب ہے اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کیا جائے تو ان کی بات سے اگری کرتے ہوئے دیٹس اے ٹیکٹک دے یوز دیٹس ون تھنگ. لیکن مجھے یہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے مذہب کے حوالے سے یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ بہت سالوں سے یہ بنیاد رکھی گئی ہے. ہم نے خود اس قسم کے لوگوں کو بہت ہوا دی ہے ہماری ریاست نے جنہوں نے مذہب کے نام پہ پولیٹیشنز کو مشکل میں ڈالنا تھا اور اس کے بعد وہ کرتے کراتے اپنے ہی آپ کے عوام اور پھر آپ کی یہ سب سے ولنریبل کمیونٹی ہے آپ کی مائنورٹیز اور ان کے اندر بھی جو ہمارے کرسچنز ہیں. میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی کرسچن ہاؤس ہیلپ بھی ہے کسی کے ہاں تو وہ کئی دفعہ بتا ہی نہیں رہے ہوتے کہ وہ کرسچن دے پریٹینڈ دیر مسلمس. وہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں. تو آپ جب ان کو دیکھیں کہ وہ ایک لفظ ایسا نہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ اور میں بیٹھیں اور یہاں ایک کرسچن بھی ہوگا تو وہ ہم اگر کوئی جوک کریں گے ایون لائک کچھ ایسی بات اپنے مذہب کے اراؤنڈ رکھ کے بھی کوئی ہلکی پھلکی لائٹر ٹاک کریں گے تو وہ ہنسے گا بھی نہیں. وہ اتنے خوف زدہ ہیں اس ملک کے اندر. اور میرے کچھ ایسے کولیگس بھی رہے ہیں جن کو ہم نے نوٹ کیا کہ ہم مسلمان آپس میں ہر طرح کا مذاق کر لیتے ہیں. وہ بڑے ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ کل کو مجھ سے لڑنے کے لیے مجھ پہ ہی الزام لگا دیں. سو وہ لوگ کیسے کوئی ایسا اقدام کر سکتے ہیں جس کو ہم توہین کے زمرے میں لیتے ہیں جو آلریڈی اتنے خوف زدہ ہو کے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. سو عام طور پہ جب بھی تحقیق کی گئی تو زیادہ تر یہ الزامات غلط ثابت ہوئے ہیں. سو یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمارے سیاستدان مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور اس چیز کو کوئی کنڈیم نہیں کرتا
اور اس کے اوپر اوپنلی ڈبیٹ بھی کوئی نہیں کرتا کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے. اچھا اب سر جو ریلیجیس کلارکس ہیں اینڈ اس طرح کے انسیڈنٹس یوزلی ریلیجیس کلارک جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر, ہاں اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ از اٹ سم تھنگ ریئلی دے آر ڈوئنگ ان ٹرمز آف کہ وہ صرف ایک چیز انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں, یا یہ وہ واقعی کچھ اس سے اچیو کرنا چاہتے ہیں, ریزنگ دس موب یا ریزنگ دس موب کلچر کے وداؤٹ کلیریفائنگ یا وداؤٹ گیٹنگ ڈیٹیلز آف این انسیڈنٹ کہ یہ اصلی میں بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اور وہ جب یہ چیز کرتے ہیں لوگ جو ہے فالو کرتے ہوئے جو بھی چیز آتی ہے وہ پھر نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کے سیورل انسیڈنٹس ہم نے دیکھیے اب تو پولیٹیکل ریزنس بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور اب اس کی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے, لیکن اب اور بہت سارے انٹرسٹ اور اسٹیکس انوالوڈ ہیں. سو ان کے ساتھ پھر اوبیسلی کلیرکس بھی مل جاتے ہیں, اور HRCP جو ہمارا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, انہوں نے اس معاملے کے اوپر جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد جو رپورٹ جاری کی تھی اس کے اندر انہوں نے پولیس کے حوالے سے بھی یہ سوال ریز کیا تھا کہ کئی جگہ پہ پولیس بھی ان ملاؤں کے ساتھ پارٹی بن جاتی ہے. سو میرے خیال سے اس میں سب انوالو ہو جاتے ہیں. ایک طرف خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ سب جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, اور بڑا ہی اس چیز سے خوف آتا ہے. سرمد کھوسٹ کی ایک فلم ہے زندگی تماشا, جو پاکستان میں ریلیز نہیں ہو سکی تھی, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس کو YouTube پہ ریلیز کر دیا, تو پھر بہت سارے لوگوں نے جا کے دیکھا, اور بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ وجہ کیا تھی اس کو کہ اب ہم پاکستان میں نہیں چلا سکے. وجہ نظر ہے کیونکہ بالکل حقیقت پہ مبنی وہ بات نظر آتی ہے, اور اس کا سب سے پاورفل سین تھا جہاں پر وہ, اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہو یا پھر اگر آپ دیکھیں گے تو جو مین لیڈ کیریکٹر ہے وہ ایک نعت خوان ہوتے ہیں جو ایک دن ایک شادی کا فنکشن کی اراؤنڈ فیملی میں چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا بہت ڈانس کر دیتے ہیں دوستوں کے کہنے پہ, اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. تو وہ مولوی حضرات ان کو آ کے کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نعت خوان ہیں تو آپ اس پہ معافی ریکارڈ کرائیں, معافی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے سب سے. اور اس کے اندر انفیکٹ وہ تو مجھے بڑا فنی وہ سین لگا تھا کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کو بھی کنڈیم کرو, فلانے کو بھی. اس نے کہا میرے ڈانس سے ان کا کیا تعلق ہے. سو وہ معافی اس طریقے سے نہیں مانگتے, تو وہ دوبارہ کسی نعت خوانی کے ایونٹ پہ پہنچ جاتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے. تو وہ شخص جو ان کو معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا وہ ان کو ایسے ڈراتا ہے کہ یہاں سے واپس جاؤ ورنہ میں ایک نعرہ لگا دوں گا. سو اس کا یہی مراد تھا کہ میں تم پہ توہین کا ایک نٹ شیل پوری سٹوری کور کر دی انہوں نے جس طرح کے انسیڈنٹس. ایبسلیوٹلی دس از اے ریالٹی یو نو. سو ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والا شخص بھی اور ایک مسلمان بھی اس چیز سے بہت خوف زدہ ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت ہمارے اوپر ہم ایک دوسرے کے اوپر یا مذہب کی توہین کے الزامات نہ لگانا شروع کر دیں. اچھا اب سر کمنگ بیک ٹورڈس جرنلزم, تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں گے. جو ابھی ہمارے ایمرجنگ جرنلسٹ ہیں, انفیکٹ جو ابھی سیکھ بھی رہے ہوں گے, اینڈ آف کورس آپ خود ایک ایمرجنگ جرنلسٹ, آپ کی پتہ نہیں وہ جو ٹرانزیشن تھی بہت چھوٹے عرصے تھی ایمرجنگ جرنلسٹ کی, کیونکہ ایک ایٹ اے ویری ینگ ایج یو آر ہوسٹنگ اے شو ایز ویل. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ویسٹرن ایکسپوجر کتنا نیسسری ہے, بیکاز یو ہیو بین ٹریولنگ تھرو آؤٹ ڈفرینٹ کنٹریز اکراس دا گلوب. سو آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ آپ نے, آف کورس یو ہیو لرنڈ لاٹ, لیکن آپ کی ٹریول کی وجہ سے کیا چیزیں آپ نے سیکھیں ان پرٹیکولر. دیکھیے ویسے بھی جرنلسٹ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور جتنا زیادہ دنیا کے سسٹمز کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ کو زیادہ, بلکہ ایز اے ٹورسٹ بھی ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو واپس آ کے ہم یہ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ چیز کیوں نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے. تو ایز اے جرنلسٹ جب آپ جاتے ہیں ایبسلیوٹلی. سو ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور ان کے سسٹمز کے بارے میں چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور ان کے یہاں جرنلزم کیسے ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے. تو میری تو ہمیشہ سب کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو 1 مہینے کی کوئی کورس ملتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی جائیں. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ اس کے لیے بھی جائیں. آپ کو کوئی انٹرنیشنل آپ کو ایونٹ یا الیکشنز کور کرنے کا موقع ملتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ. اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ ایک چیز ہے جو میں خود آبویسلی پریکٹس کرنا چاہتی ہوں اپ کمنگ الیکشن میں انشاءاللہ, لیکن پورے ملک کو جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز کے جو ڈائنامکس ہیں پروونسز کے وہ بھی ہمیں ضرور معلوم ہونے چاہیے تاکہ جب ہم بیٹھیں تو ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھ کے بات کریں. اچھا یہ والی چیز آپ نے کلیئر کی, اور پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا اور اگر ہم بات کریں, ریٹنگس کتنی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. اینڈ آف کورس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو ریٹنگس بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, لیکن ایک ٹائم پہ شاید کی ہوں گی جب آپ کے پروگرام کی ریٹنگ کافی حد تک نیچے گرا دی گئی تھی. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اینڈ اس کے بعد کچھ ہوا تھا, کوئی چیز انسٹیگیٹ ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دوسری والی اب سب باہر آئی تھی اندر سے. شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ والی سائڈ ہے میری ویری سافٹ اسپوکن, بٹ سائڈ چینج ہو گیا. دیر از اندر سائڈ آلسو. دیکھیں میں دوبارہ
ریپیٹ کرتی ہوں اپنی اس بات کو, جو کہ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں مختلف سیمینارز میں. ایک تو ڈان میں جہاں میں کام کرتی ہوں, لکیلی وہاں پر یہ ایک سبجیکٹ کبھی رہا نہیں کہ کس کی ریٹنگ کتنی آتی ہے. یہ ہمیں نہ ہم سے کبھی کسی نے تقاضا کیا, نہ کبھی کسی نے ڈسکس کیا. لیکن جو ریٹنگ سسٹم ہے پاکستان کا وہ فلاڈ سسٹم ہے. پاکستان کے اندر ریٹنگ جو ہے وہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے اندر لگے ہوئے ریٹنگ میٹر سے آتی ہے, 3 بڑی میٹروپولیٹن سٹیز. تو اس کی کیا کریڈیبلٹی؟ پاکستان میں 100 طرح کے اور مسائل ہیں, اور اس ریٹنگ سسٹم کی جو دوڑ ہے اس نے ہمیں ہمارے اصلی کام سے دور کر دیا. میں جب چھوٹی تھی تو تب بھی میں بڑے شوق سے ٹی وی دیکھتے تھے, اور پرائیویٹ چینلز آ چکے تھے. جیو بچپن سے میرا ایک بڑا پسندیدہ ہمارا ایک گھر پہ, اور اوبویسلی ہر کسی کے ہاں جیو دیکھا جاتا تھا. اور کچھ ہمارے رپورٹرز تھے جو ڈیلی بیسس کے اوپر اس پہ رپورٹس چلتی تھیں, چترال سے, گلگت سے, کوئٹہ سے, خوزدار سے, ریجنل نیوز بھی چل رہی ہوتی, بہت ہر طرح کی نیوز رپورٹ چلتی تھی تب. اور ہر بار یہ کیلاش فیسٹیول ہوتا تھا تو ایک نئے طرز کی آپ کو رپورٹ نظر آتی تھی. کئی دفعہ آپ کو نظر آتا تھا کہ ان کو ٹاپ ناچ اینکرز وہاں جا کے وہ ایونٹس کور کر رہے ہیں. اب آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا, اگلی ہیڈ لائن انہوں نے یہ بیان دے دیا, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا, اس کے اوپر فلاں نے یہ رد عمل دے دیا. سو ہم نے اپنے ان تمام علاقوں, ہم نے صرف اپنی اس ریٹنگ کے چکر میں اپنا فوکس رکھا ہوا ہے ان مین چیزوں کے اوپر. اس کے علاوہ اگر عوامی ایشو ان کو نظر آتا ہے تو آپ دیکھیے گا بڑا طریقے سے اسٹریٹجکلی کراچی کی بارشیں, کیونکہ کراچی کے اندر ریٹنگ میٹر سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں. کراچی کی بارشوں پہ آپ کو میراتھن ٹرانسمیشنز نظر آئیں گی. تو میرے خیال سے یہ جو ریٹنگ سسٹم ہے اس نے کافی ہمارا کام خراب کیا ہے. ہمیں اس سے ابو سوچنا چاہیے, اور ہمیں بلوچستان کے اور کے پی کے وہ دور دراز علاقے جہاں پر ینگ بچے چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھ کر ہر روز اسکول جاتے ہیں, ان ویژولس کو دیکھ کے انسان ڈر کے رہ جاتا ہے. اور جو حادثہ وہ پیش آیا, خدا کا شکر ہے کہ وہ سب جانے ان کی محفوظ ہیں. ریسنٹلی یقین کریں کہ ایک ہمارے دوست ہیں شہزاد نور, ماڈل بھی ہیں, ایک ان کی سٹوری سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس طرح لوگ ٹریول کرتے ہیں ان جگہوں پہ. اور ایک یہ جو ریسنٹ جب یہ واقعہ ہوا, جب نیوز اس کے اوپر بنی, کچھ چینلز نے اس کے اوپر رپورٹ بھی بنانے کی کوشش کی, تو لوگوں کو پتہ چلا, لوگ اویئر ہوئے اس چیز سے کہ اس طرح کا بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے. کیونکہ انیشیل میرا بھی تھاٹ یہی تھا کہ شاید لوگ گھومنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ, لیکن وہ ان کا ایوری ڈے ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے. وہ دیٹ ٹو بچے, یہ دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کتنے چھوٹے بچے وہ اس طرح کے مشکل دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے ہر روز جاتے ہوں گے. اب یہ کوئی اتنا بھی ریموٹ ایریا نہیں ہے کہ اب تک وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی ہو. وہاں سے باقاعدہ طور پر ممبرز ہیں اسمبلی کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی, لیکن وہ وہاں کی اشرافیاں ہیں. ہماری وہاں کے سوشل ورکرز سے جو باتیں ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم کا معیار اتنا کمزور ہے کہ میٹرک کا طالب علم بھی اپنا نام نہیں لکھ سکتا. اور اس کے علاوہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے اسپتال. تو آپ سوچئے کہ کس ٹراما سے وہ گزرتے ہوں گے, کس ٹراما سے وہ دنیا میں آنے والا بچہ گزرتا ہوگا. جو کہ آپ تو انگریز اسٹینڈرڈس کو جانتے ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ہاؤ یو بہیو. سو میرے خیال سے ہم نے انفارچونیٹلی ایز اے میڈیا اور ایز اے نیشن آلسو اپنے بہت سارے ملک کے جو علاقے ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیا ہے. اچھا, ریجنل چینلز جو ہیں ان کا رول کیا ہے آج کل کے ٹائم پہ؟ اینڈ یہ ریجنل چینل جو ہے اب ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا میٹروپولیٹن سٹیز کے آف کورس کچھ ریجنل چینلز ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا بیسکلی جو کریٹ کیے جاتے ہیں ان کا کیا رول ہے؟ ریجنل چینلز کا بہت فائدہ ہم نے دیکھا ہے, خاص کر امریکہ میں جہاں آپ ہوتے ہیں. اب آپ جہاں پہ بھی رہتے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ کس چینل کے اوپر آپ کو وہاں کی چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی مل جائے گی. سو یہاں پر ہمارے یہاں اس چیز پہ فوکس نہیں رہا. لاہور میں سٹی 42 کے نام سے ایک چینل ہے جو کہ لاہور کی ہر طرح کی خبر, وہاں پر کہاں پہ کیا ایونٹ ہو رہا ہے, اور ہر طرح کی خبر جو ہے, کہیں کہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کون سی سڑکیں بند ہیں, یہ ساری خبریں وہاں پر چلتی ہیں. سو فار سم ریزن آئی ڈونٹ نو ہمارے یہاں اس کے اندر کمپلیکیشنس ہیں. یہ جو چینل کا لائسنس ہے وہ بہت ایکسپینسو ہو گیا تو لوگ نئے لائسنس ملنے بند ہو گئے, پھر جو ایگزسٹنگ چینلز تھے ان کے لائسنسز پہ نئے چینلز کے لائسنس ایشو ہونے شروع ہو گئے. اور ہمارے ہاں ٹی وی چینلز جو ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, میرے خیال سے میں اپنے تمام راستے بند نہیں کرنا چاہتی اس طرح کی باتیں انٹرویوز میں کر کے, لیکن ہمارے ہاں ٹی وی چینلز بھی بہت سارے اس نیت سے نہیں بنائے جاتے کہ وہاں پر جرنلزم کرنی ہے. بہت سارے ٹی وی چینلز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کے جو سیکنڈ بزنسز ہیں
ان کے لیے آپ جو فری ہے ایڈورٹیزمنٹ پلیٹ فارم مل جائے گا, فری ایڈورٹیزمنٹ ہوگی, اور آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو آپ کے پاس پلیٹ فارم حاضر ہوگا ان کو جوابی وار کرنے کے لیے. سو یو نو آل آف دیٹ. سو وہ ساری چیزیں انوالوڈ ہیں, اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا پروفیشن ہے جو کہ ایک بہت سیکریٹ پروفیشن ہے, آئی ٹیک اٹ ایز اے ویری سیکریٹ پروفیشن, اور میں اپنے پروفیشن کا بہت احترام کرتی ہوں. میں یہ جانتی ہوں کہ اٹس اے فورتھ پلر آف اسٹیٹ. ہماری ریاست کا چوتھا ستون ہے میڈیا, اور جیسے کہ سپریم کورٹ ہے, جیسے کہ پارلیمان ہے. سو ہمارے میڈیا کو اپنی اس جو ہماری جو پوزیشن ہے اس کا بالکل خیال نہیں کیا گیا ہماری طرف سے. سو آئی تھنک ان چیزوں کی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کون چینل بنا رہا ہے, کون سا چینل آ رہا ہے, وہ کس نیت سے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ اگر کوئی مخلصانہ کوشش ہوتی تو یہی ہوتا نا کہ آپ ریجنل چینلز بناتے, آپ اسلام آباد میں ایک چھوٹا چینل آپ اسلام آباد کے لیے لے کے آ جائیں. لیکن آبویسلی وہی ریٹنگس کی گیم ہے اور وہی دیگر چیزوں کی گیم ہے جو پاور کی گیم ہے. اچھا, آپ سے بینگ دیٹ ہیڈ اسٹرانگ کبھی کوئی پرابلمس فیس آئی ہیں آپ کو اپنے اس کیریئر میں؟ جتنی میں کورس میں آپ کو جانتا ہوں, اینڈ ہمارے جو میوچل فرینڈز ہیں وہ بھی کافی ریلیٹ کر رہے ہوں گے اگر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پرابلمز ہیں آف کورس کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی اس لحاظ سے نہیں ہے ان ٹرمز آف کہ جب آپ چیز کہہ دیتی ہیں یو آر ویری پرٹیکولر آن یور رولس, یا جو چیز سوچ لی وہ کر لی, تو کیا کیا پرابلمس فیس آئی ہیں؟ یار مجھے لگتا ہے کہ اس نیچر کے ساتھ یہ پروفیشن ٹھیک جاتا ہے. میں ابھی بھی اپنے باقی سارے زیادہ تر کالیگس سے کافی زیادہ سافٹ اسپوکن اور لحاظ اور فلیکسیبل ہوں, ٹھیک ہے. میں ابھی بھی اف آئی کمپیئر مائی سیلف, اور میں کئی دفعہ مطلب جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان کو کہتی رہتی ہوں کہ یار اگر تم لوگوں کو نا فلاں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا. سو آئی تھنک میں اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہوں کہ جو ورک پلیسز ہوتے ہیں اس میں بڑا اچھا فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے, اور ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ جتنا زیادہ کھل کر آپ ڈبیٹ کریں گے, اور بہت سارے انفارچونیٹلی ہمارے ایسے بھی کالیگز ہیں جن کا پہلے عورتوں کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آئی آلویز ٹرائی ٹو گیو دیم اے گڈ ایکسپیرینس. اینڈ نہیں, آئی ڈونٹ گیو مائی ٹیم اے ہارڈ ٹائم. آئی تھنک آپ ان سے سیپریٹلی بھی, اگر میں خود کہہ رہی ہوں, اگر آپ ان سے ویسے بھی پوچھیں گے ایز اے لے مین, سو دے ول آئی ایم شیور سے دا سیم تھنگ. لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کام کریں کہ آپ ٹھیک ہے مطلب ڈبیٹ بھی کریں آپس میں, بے شک لڑ پڑیں, وہ ایک ہیلدی ڈبیٹ ہوتی ہے, لیکن ایک دوسرے کا احساس کیا جائے. جو آپ کے میل کالیگز ہیں یا آپ سے جو سینئر ہیں آپ اس کا احترام کریں, اور ان کو معلوم ہو کہ ایک عورت کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے. سو پھر نتھنگ لائک اٹ. اچھا, آپ سے کامنٹ اباؤٹ دس نیو ویو آف ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو کہ کریٹ ہوئے ہیں. نیوز پلیٹ فارمس کی اگر ہم بات کریں, انیشلی کچھ جو ابھی نیوز پلیٹ فارمز ہیں وہ انڈر برانڈز ہیں جو کہ بہت اچھا کام بھی کریں, لیکن ان کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو کہ مائک لے کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویوز بھی بہت اچھے آ رہے ہیں. اینڈ ان فیکٹ میرے بھی کچھ گھر والے یا لوگ جو ہیں, کوئی اگر ایک ویڈیو وہ دیکھ لے تو الگورتھم سوشل میڈیا کا اس طرح ہے کہ وہ اسی طرح کی سملر ویڈیوز دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے اوپر بتائیں کہ ڈو یو ایگری کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے, یا ان کی کوئی اسکروٹنی کا کوئی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ولاگرز یا یوٹیوبرس کی کو جو ہے وہ کوریج سے منع کر دیا گیا. سو دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ, کیونکہ جو ہمارے صحافی ہیں دے آر ویری ویل ٹرینڈ کہ انہوں نے پارلیمنٹیرین سے کس وقت سوال پوچھنا ہے, تقریر کے دوران انہوں نے کن چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے, اور کیا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جب آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جا کے. آبویسلی ایوری بڈی ہیز اے پرائیویسی آلسو. اب ان کے منہ پہ کیمرہ لے کے آپ ہر ٹائم نہیں جا سکتے. سو ان ایتھکس کو فالو کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے رپورٹرز جو بہت ہی عرصے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سو اس کے اندر اگر انٹرینڈ قسم کے لوگ بھی آ جائیں تو وہ پھر زیادتی ہے ان پروفیشنلز کے ساتھ بھی جو ایک مقام پہ پہنچے ہیں بڑے اس عرصے کے بعد. باقی میں آئی بلیو ان سٹیزن جرنلزم. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر کچھ ایسے ایشوز ریز کیے ہیں جو کسی نے سوشل میڈیا پہ اٹھائے تھے. سو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی ایک ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے لوگوں کو کیونکہ ڈیجیٹل لٹریسی کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بالکل ان کے اندر نہیں ہے. ڈیجیٹل لٹریسی کے ایک بہت ہی ایک تلخ قسم کی مثال ہمیں ملتی ہے جب کچھ عرصہ پہلے ٹرکی میں پاکستان کی بہت سارے لوگ گھومنے جانے لگے تھے. آئی ایم شیور یو ریمبر کہ جب ارطغرل پاکستان میں بہت مشہور ہوا تو یہاں سے ایک لوگوں کا سیلاب, ابھی تک مشہور ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ کا میں نے سنا آپ کو جوائنٹ وینچر بھی آ رہا ہے ویسے پاکستانیوں کا اور ٹرکس کا. سو ہمارے جو لوگ وہاں پہ گئے پاکستان کے لیے بہت ہی بے عزتی. آئی ہیو اے ٹرکش فرینڈ آلسو, اینڈ اس نے مجھے وہ بھیجا جو ہیش ٹیگ چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, لیکن وہ پاکستانیوں کے بارے میں تھا, اسپیسیفک پاکستانیوں کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ جو آدمی ہمارے جاتے ہیں یہاں تو ہر قسم کی جہالت کا مظاہرہ آپ سڑکوں کے اوپر کر لیتے ہیں,
پاکستان کی عورتیں تو بیچاری ٹرین ہو گئی ہیں جہالت کو برداشت کرنے کے لیے. لیکن وہاں پر ٹرکی میں جو لڑکیاں کافی خرید رہی ہے, کوئی کسی دکان پہ یا ریسٹورینٹ پہ رینڈملی شی از مائنڈنگ ہر اون بزنس, یہ مائک کیمرے لے کے ان کے پیچھے پہنچ جاتے تھے اور ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے تھے. دے آر رینڈملی اے کریپ with a selfie camera on and you're just minding your business. اب امیجن کریں, میں اگر اپنے آپ کو اس میں امیجن کروں, آپ ہراسمنٹ کا لیول چیک کریں کہ صرف ان کو وہ دیکھنے میں, کیونکہ وہ بہت خوبصورت خواتین ہیں یا ان کا لباس بہت ویسٹرن ٹائپ کا ہے, آپ کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے, اور اس کو ایک آبجیکٹ سمجھ کے آپ جیسے کوئی اسٹیچو کھڑا ہوا ہے اس ساتھ آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور وہ کی خواتین نے کمپلینٹ اور اٹھا کے ڈالا ان لوگوں کو اندر انہوں نے. لیکن وہ ایک ملک کے لیے اتنی بےعزتی کی بات ہے کہ اب کل کو آپ یا ہم بھی جائیں گے تو ہمیں بھی اسی میں کنسیڈر کیا جائے گا. سو میں کہتی ہوں کہ یہ جو جس جہالت کا مظاہرہ ہم ملک سے باہر جا کے کرتے ہیں, اور آپ خود امریکہ میں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جنرلائز اور پیٹرنائز کر دیا جاتا ہے لوگوں کو. پھر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کہ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو وی ڈونٹ ہائڈ آئیڈینٹی. یوزلی کچھ میں نے پاکستانیز دیکھے ہیں کہ جو یو اے ای میں یا یو ایس میں اپنی آئیڈینٹی یا تو اپنے آپ کو کچھ اور آئیڈینٹی بتا رہے ہوں گے. وی کلیم آور سیلف دیٹ وی آر اوریجن از فرام پاکستان, سو دے فیل پراؤڈ اور دے فیل لائک اوکے وی ہیونٹ سین سم پاکستانیز لائک یو. اور یہ ان کی جو پرسیپشن چینج کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ان کی جو پرسیپشن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ نیگیٹو چیزیں ہی زیادہ وائرل ہوتی ہیں. لیکن یو ایس اے میں زیادہ تر اب جو پاکستانیز فیمس ہیں وہ ان کے فزیشینس کی وجہ سے ہیں. اپنا اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے اور اتنے بڑے ڈاکٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آئی گیس یہ ایک بہت ہی چھوٹا نمبر ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے افیکٹ بہت زیادہ برا ہوتا ہے. میں ایگزیکٹلی یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستانی دنیا میں بہت اچھی جگہوں کے اوپر مقامات کے اوپر اس وقت موجود ہے, اور آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ امریکہ کے اندر بہت مشہور ہیں, لیکن اب وہ سارے لوگوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ساری چیزیں مطلب ان کی ویڈیوز, نہ صرف ان کی ویڈیوز, اب ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ہیش ٹیگ 5-6 دن ٹرینڈ کرتا رہا ہے پاکستانی مردوں کے حوالے سے ٹرکی میں. اس سے بڑی بے عزتی کی بات پورے پاکستان کے مردوں کے لیے کیا ہوگی؟ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایک عورت نے لباس کیا پہنا ہے, وہ لنڈن میں اگر اسکرٹ پہن کے کھڑی ہے تو از دس اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہنے کے لیے سب آ جائیں گے. اس قسم کی ویڈیوز کو اگر کیونکہ آدمی دیکھیں آپس میں جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ ہر طرح کی گالم گلوچ کی زبان استعمال کر کے جو ایک دوسرے کو سمجھ آتی ہے بات سمجھا دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مرد حضرات یہ استعمال کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کے خلاف. ایک دن تو آئے کہ مرد مارچ نکلے کہ بھائی ہم سب مردوں کو بدنام نہ کرو, وی آر ناٹ لائک یو, سو دے ڈونٹ ڈو اٹ. غازی سے یاد آیا کہ جب وہ اس کا جو سیریز تھی اس کی جو فیمیل لیڈس تھیں ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے جب ہمارے لوگ پہنچے تھے, کچھ گنتی کے کم لوگ تھے لیکن جو کہ باقاعدہ پریسٹ کا کام کر رہے تھے, ان کو کامنٹس اپنے بند کرنے پڑ گئے. سوچیں آپ ان کو اپنے سوشل میڈیا, ایک ٹرکی کی ریزیڈنٹ لڑکی, اس نے اپنا کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑا کیونکہ اس کو اسپیم کیا جا رہا ہے کامنٹس کر کر, کیونکہ بھائی انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا ہمارے بھائی ارطغرل کی بیگم ہے, ہماری بھابھی ہے, کیا لباس پہنا ہے اس نے. بھائی یہ تو پرابلم ہے نا. دیکھیں یہ عزیر یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اچھی فلم جب بنے, سرمد کھوسٹ کی طرح جو فلم بنائے, وہ اس لیے تشہیر نہیں ہو سکتی اس کی پاکستان میں کیونکہ ہم ہر چیز کو لٹرل لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ فلم کے اندر اس نے یہ دکھایا تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا. سارا معاشرہ امریکہ میں تو خراب نہیں ہوتا, وہ تو فلم بناتے ہیں جس کے اندر اپنا پریزیڈنٹ مار دیتے ہیں وہ, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا اصل میں. سو آپ نے لوگوں کو اتنا کمزور بنا دیا مینٹلی, اور لوگ نہیں تھے پاکستان کے لوگ, وہ سیٹائر جو پی ٹی وی کے اوپر اس زمانے میں کیا جاتا تھا اور وہ زبردست کانٹینٹ جو کوالٹی کانٹینٹ جو پروڈیوس کیا جاتا تھا, اور اس کو تو وہ تو سمجھ لیتے تھے بہت اچھے طریقے سے, ان کو وہ سیٹائر بھی ان کو سمجھ آتا تھا, وہ ہر طرح کا جوک بھی ان کو سمجھ آ جاتا تھا, اور وہ علم و ادب کی بات بھی ان کو سمجھ آ جاتی تھی. اب آپ نے ان کا انٹلیکٹ اتنا کم سمجھ لیا اس کو, اور کہیں نہ کہیں لے بھی گئے اس کو نیچے آپ نا, وہی چیزیں ریپیٹیڈلی دکھا کے. ڈراموں میں بھی آپ آج بھی دیکھیں, میں آج بھی حیران ہوتی ہوں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اسٹرانگ عورت دکھانے کے لیے کتنی اسٹوریز ہیں. آئی پرسنلی نو سو مینی ویمن ہو آر اسٹرانگ ویمن, اور آپ دکھائیں کہ, اور آپ دیکھیں انڈین آرٹ موویز کے اندر, آئی ریمبر دا ڈرامہ نگار, ایک مجھے مطلب آپ گنتی ہوئی 1 سے 2 یاد کریں گی کوئی اس طرح کی جو پروگرامز یا فلمز بنی ہوں گی جو کہ ویمن امپاورمنٹ بنی ہوئی ہوں گی. لیکن ہاں جیسا آپ نے مینشن کیا انڈیا میں تو لائن سے آپ کوئی 10 تو ویسے ہی گن لیں گی. آرٹ موویز ہے, آرٹ موویز اتنی ساری بنتی ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں اب میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی جرنلسٹ کی لائف جرنی دکھائی گئی ہو کسی ڈرامے کے اندر. کسی ڈرامے میں آپ یہ چیز صحیح طریقے سے اسٹیبلش بھی کر چکے ہوں کہ یہ جو لیڈ ایکٹریس ہے یہ کرتی کیا ہے. آپ نے اس کو دکھانا ہے, یا تو 40 سال کی ایکٹریس بھی ہے تو اس کو کالج اسٹوڈنٹ دکھائیں گے آپ. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی جاب کرتی ہے تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی جاب کی نوعیت کیا ہے بیسکلی.
یہ بیسکلی نوکری کرتی کیا ہے، یو نو. سو ہم نا عورتوں کو ایک اسٹرانگ پروفیشنل کے طور پہ نہیں دکھاتے، اور اس میں کچھ بھی نہیں لگتا. جب یہ ڈرامہ بنا رہے ہوتے ہیں یا رائٹر ہوتا ہے، وہ ایک ایکسپرٹ خاتون سے پوچھ لے جا کے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مجھے 4-5 ٹرمینالوجیز بتائیں اور ایگزیکٹ چیزیں بتائیں کہ آپ کون سی ڈاکٹر ہیں، کیا کرتی ہیں ایگزیکٹلی، اور کیسے ہم آپ کو پورٹرے کریں. سو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے، ہر جگہ جہاں پورٹریل ہوتا ہے عورت کا، وہ آج تک اتنا اسٹرانگ ہو نہیں سکا. ٹھیک ہے، ہم نے 1-2 ڈرامے بنائے جہاں جب آپ یونیفارم پہن لیں تو اس کو پھر زیادہ اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، کہ وہ فوجی ٹریننگ کر رہی ہیں یا وہ جرنیل بن رہی ہیں. عورت ہے یا وہ ایک بہت اسٹرانگ عورت ہے کہ وہ ظلم سہ رہی ہے. ہاں، لیکن ایکسٹریم تو پورٹریل جس کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں وہ ہے جس میں اس نے وردی پہن لی. وردی کو اسٹرانگ کے ساتھ آپ نے کر لیا کنیکٹ. یا وہ کیڈٹ ہے، یا وہ جو ٹریننگ کر رہی تھیں، ایک ڈرامہ وہ بھی تھا، ساری لڑکیاں تھیں اس میں، بہت اچھے کیریکٹرس تھے، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اور بھی عورتیں دکھائیں. پاکستان کے اندر سویلینس بھی بہت اچھی اور پاورفل پوزیشنس پہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کو جانتی ہوں، سرکاری افسر ہیں اور یہ وہ. سو میرے خیال سے ہمیں اپنے یہ جو پیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے یا PR کانٹینٹ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے بھی ڈرامے والوں کو چاہیے کہ جو مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والی اسٹرانگ عورتیں ہیں، ان کی بھی کوئی نمائش کی جائے. اچھا، آپ نے بھی ریسنٹلی تو نہیں، کچھ عرصہ پہلے رشین الیکشنز بھی کور کیے، اینڈ آپ کا جو ایکسپوجر کا لیول ہے وہ، کہ میں اسی وجہ سے اپنے دوستوں سے بھی جب ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کی ایگزامپل اکثر دے رہا ہوتا ہوں کہ یو آر ویری ینگ اینڈ یو آر ویری میچور ان ٹرمز آف. اس طرح کی ایج میں یوزلی ویمن اسپیسیفکلی واٹ آئی ہیو آبزروڈ اتنی زیادہ جو ہے نا فوکس نہیں ہوتی ہیں اپنے کریئر سے یا وٹ ایور دے آر ڈوئنگ. کس چیز پہ فوکس ہوتی ہے وہ ان کی فوکس میں نے جو دیکھا ہے یوزلی شادی پہ فوکس ہوتی ہے، اس کے علاوہ فیملی کے اندر فوکس ہوتی ہے، یا ان کا اوپینین جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے ان کی فیملی سے یا ان کے سبلنگ سے، اس طرح کا ایک ہولڈ ہوتا ہے. لیکن آپ بڑی انڈیپینڈنٹ چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر، تو آپ کو گھر سے کوئی لتر وتر پڑتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بہت ہی زیادہ تم انڈیپینڈنٹ ہو کے ذرا بیٹھو ذرا چپ کر کے؟ میرے خیال سے میرے والد صاحب کا بہت بڑا رول تھا ہمیں انڈیپینڈنٹ بنانے میں، اور مجھے ایٹ اے ینگ ایج انہوں نے کراچی جانے کی اجازت دی، جو میرے خیال سے میرے پورے خاندان کی ہسٹری میں آج تک کوئی ایسی اور مثال نہیں ملے گی. اور لڑکیاں عام طور پہ لڑکوں کے ان دفتروں میں بھی کام نہیں کرتی ہیں، ایسی جاب بھی نہیں کر سکتی جہاں پہ مرد حضرات بھی کام کرتے ہوں. تو میرے لیے تو ایک بہت بڑی بات تھی کہ میرے والد صاحب نے مجھے اس فیلڈ میں آنے کے لیے سپورٹ کیا. پھر میں کراچی میں رہی اور میں ایک ینگ انسان کے طور پہ میں اکیلی رہی، اور میں نے اس میں اپنی لائف لانگ لیسن سیکھے، اور میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور انکریج کیا. اچھا، تھوڑا سا آپ سے کراچی کے بارے میں ہی بات کریں گے. اینڈ جب آپ کراچی موو کی تو کراچی موو کرنا، آئی ایم فرام کراچی، یو نو آئی ایم اے ٹپیکل کراچی آئٹ، اور جو لوگ پنجاب سے، لاہور، اسلام آباد سے جب موو کر رہے ہوتے ہیں، سو ایسا لگتا ہے، جو میں نے آبزرو کیا، کہ ایک چیلنج ہے آف کورس ہوگا، اور خاص طور سے اس جگہ سے کراچی میں آنا کہ وہ واقعی کسی وار زون میں جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی سچویشن میں جانے والے جس میں اب جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سچویشن وہ فیس کر سکتے ہیں. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا کراچی آنے سے پہلے اور تھرو آؤٹ؟ یو ہیو بین ٹو کراچی اینڈ یو ہیو سین دا وائبرنٹ فارم آف کراچی ایز ویل، یو ہیو ایکسپیرینس دا گڈ لائف ان کراچی ایز ویل. تھوڑا سا یہ کمپیریزن بتائیں. دیکھیں، آئی واز دیئر فار گڈ 6-7 ایئرس، اور میں اسلام آباد جیسے ایک اسمال ٹاؤن سے تعلق رکھتی ہوں. میری پیدائش بھی اسلام آباد کی ہے، ہم بڑے بھی یہاں پہ ہوئے، ہر چیز اتنا سا اسلام آباد ہے، اور اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ تھینکس ٹو دا بلڈرز مافیا، بٹ لینڈ مافیا آلسو. بٹ اسلام آباد جو ہے وہ بڑا ایک کنٹرولڈ سے انوائرمنٹ میں آپ بڑے ہوئے. اور کراچی جانے سے پہلے یہ بڑا ڈر رہتا تھا، کیونکہ اوبویسلی جیسی ریپرزنٹیشن کراچی کی میڈیا کے اوپر بھی ہوتی ہے، تو جو حالات وہاں پہ رہے ہیں، سو وہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کے مسائل بہت بڑے گمبھیر مسائل ہیں. سو جانے سے پہلے خوف خدشہ تھا، اینڈ آئی تھاٹ کہ میں جا کے دیکھوں گی کہ وہاں پہ سیکورٹی حالات کیسے ہیں، اور پھر ڈیسائڈ کروں گی وہاں رہنا یا نہیں. شروع میں مجھے جاتے ہی کچھ عرصہ لگا ایڈجسٹ کرنے میں، لیکن دا مومنٹ میں نے وہاں پہ ایڈجسٹ کیا، میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کا شہر کوئی دوسرا دنیا میں مجھے نہیں پسند آ سکتا جتنا مجھے کراچی پسند ہے. شاید سننے والوں کو بہت حیرت ہو، اور کراچی کے میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا اوور ایسٹیمیٹ نہ کیا کرو، کیونکہ کوئی تمہاری بات سن کے کراچی آ جائے تو وہ سڑکیں دیکھ کے ہی گھبرا کے بھاگ جائے گا. لیکن دا پوائنٹ اس کہ کراچی کے لوگ، جب میں تعریف کرتی ہوں کراچی کی تو میں کراچی کے لوگوں کی کرتی ہوں. میں نے جن پروفیشنلز کے ساتھ کام کیا ان سے میں نے پروفیشنلزم سیکھی،
جن کے ساتھ میرے آس پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے ان سے میں نے یہ سیکھا کہ ہاؤ ٹو بی ایکسیپٹنگ آف ایوری ون، یو نو، کہ ایک ینگ لڑکی آ کے اکیلی رہ رہی ہے تو آپ نے اس کو جج نہیں کرنا، یو ہیو ٹو بی نائس ٹو ہر اینڈ سپورٹ ہر. اینڈ آئی ریممبر کہ کچھ ایسے لوگ میرے آس پاس ضرور رہتے تھے جو آ کے خواتین خاص طور پہ انکریج کرتی تھیں کہ بیٹا وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ تم اسلام آباد سے آئی ہو، یہاں پہ جاب کر رہی ہو، اینڈ یو نو آپ کو بہت انکریج کرتے تھے. اور میرے ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ واسطہ رہا وہاں پہ. اور مجھے کراچی میں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے جس سے دوستی بنائی ہے وہ کوئی 60 سال کی خاتون ہے یا وہ 30 سال کی خاتون ہے. یو نو آپ کو کوئی آپ کی ایج کی بیسس کے اوپر آپ کے تفریق نہیں کرتا وہاں پہ، میں نے محسوس نہیں کیا. اس کے علاوہ کوئی میرے خیال سے کسی بھی ڈسکشن کا یہ آخری سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کبھی یہ بھی نہیں پوچھتے، کیونکہ وہ اتنا اس شہر کے اندر اتنے ساری قومیتیں بستی ہیں. وہاں پہ پختون میرے خیال سے پختونخوا سے زیادہ پشاور کے اندر ہوں گے، وہاں پر آپ کو ہر کلچر کی ریپرزنٹیشن ہے بیسکلی آپ کو وہاں پہ پارسیز ڈیلی بیسس پہ آپ کو کسی پارسی سے بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. آپ کو وہاں پہ بوری کمیونٹی ملتی ہے، گلگتی وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں جو میں سوچ نہیں سکتی تھی. چترال سے لوگ بہت زیادہ ہیں، ہماری اسماعیلی کمیونٹی وہاں پہ جو کہ بہت ہی کائنڈ ایک کمیونٹی ہے، وہ لوگ وہاں پہ ہیں. exceptionally well in USA as well. I'm sure and around the world. They are nailing it. Of course and around the world. So یہ وہ بہترین قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے کراچی میں جن سے سیکھنے کا موقع ملا، اور میری لائف کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس ہے آئی تھنک کراچی میں. اچھا ٹوورڈس دا اینڈ تھوڑا سا پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے. اینڈ آپ کا دن بھر اینڈ آف کورس پورا جو ہے ٹائم ہی پولیٹیشینس کے ساتھ اکثر گزر رہا ہوتا ہے وائل انٹرویوئنگ دیم یا بات کرتے ہوئے. کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے پالیٹکس میں؟ یہ سوال اکثر لوگ جرنلسٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جو کانورزیشنز ہوتی ہیں جب آپ لوگ کہیں ڈنر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لنچ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ یار اصل سین تو بتاؤ کیا چل رہا ہے، کون آنے والا ہے، کون جا رہا ہے. تو ابھی کی جو سچویشن ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی سملر سچویشن شاید ہی جب سے پاکستان بنا ہے ہوئی ہو. تو آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر، آپ کیا ڈسکشنز کر رہی ہوتی ہیں اپنے کلیگس کے ساتھ؟ دیکھیں چیزوں کو پریڈکٹ کرنا تب آسان ہوتا ہے جب گیم کے کوئی رولز ہوتے ہیں. سو اب ہماری اس گیم کے کوئی رولز نہیں ہیں. پہلے ہم ڈبیٹس کرتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، اور ہماری ایک فلم کی اسکرپٹ لگی ہے ابھی اس ٹائم پہ جس طرح آپ نے بتایا ہے نا. پہلے ہماری جو بحث ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ جی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ غیر آئینی بات کر رہے ہیں. اب جواب بھی آپ کو آئین میں سے ہی کوئی چیز نکال کے وہ آپ کے منہ پہ مارتے ہیں کہ بھائی یہ آئین یہ کہتا ہے. سو اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آئین کے اندر کچھ ایسی خامیاں رہ گئی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، یا آئین کو توڑ مڑوڑ کے جس طرح استعمال کیا جاتا ہے. آئین ہے اس میں سے لوپ ہولز آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، نہیں میں سمجھتی ہوں سولوشن نکل آتا ہے. دیکھیں آج کل جو ڈبیٹ کی جاتی ہے، اب الیکشن کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو ڈبیٹ یہی کی جاتی ہے نا کہ وہ CCI کو کنفرم کر کے گئے تھے کہ اس CCI کا اجلاس ہوگا اور مردم شماری، نئی مردم شماری کا اپروول ہوگا اور نئی حلقہ بندیوں کے تب الیکشن ہوگا. اس بات کو ہم بھول گئے، لیکن جب ہمیں چاہیے تھا تو ہم نے آئین کے مطابق، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی اٹس امپورٹنٹ اگر CCI اپروو کر کے گیا ہوا ہے، سو آپ نے اس کو تب جا کے فکس کر دیا جہاں سے آپ کو ڈیلے مل جائے مزید الیکشنس کے. سو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو موجودہ آئین ہے آبویسلی یہ ایک ہمارے لیے سیکرٹ آئین ہے، اور اس کے اندر سب لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو بہت ہی طریقے سے اور بہت ہی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ کیا گیا تھا، ایڈریس کیا گیا تھا. لیکن اس کا استعمال کرنا سیاستدانوں کو اپنے طریقوں سے آ گیا ہے، اور سیاستدانوں کے علاوہ جو فورسز ہوتی ہیں پاکستان میں ان کو بھی آ گیا ہے. سو میرے خیال سے ہمیں کچھ اب اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اب ہم کیسا نظام ہے. میرے خیال سے اب ایک یہ ہمارا نظام ایک جمہوری نظام کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، یا ایک ہائبرڈ سسٹمس ہی اب مستقبل میں پاکستان میں آئیں گے. اس وقت یہ ڈبیٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں تھا اس سے پہلے، وہ اسی لیے تھا کہ اب ہم نے بیک ٹو بیک 2 ہائبرڈ سسٹمز دیکھ لی ہیں، ایک PTI کا اور ایک PDM کا. سو اس کے بعد کیا ہوگا میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کسی بہتری کی طرف ہم جائیں گے. اچھا اب سر کلٹ فالوئنگ کی بات کی جائے، سو یو بلیو ان کلٹ فالوئنگ، یا یوزلی ایک پولیٹیشین یا ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ٹائم ٹو ٹائم فالوئنگ جو ہے بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، یا مزید بڑھ جاتی ہے؟ تو کلٹ فالوئنگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اینڈ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سے آپ کو کون سے ایسے لیڈرز لگتے ہیں کہ جن کی فالوئنگ جو ہے واقعی بہت اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں کلٹ فالوئنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں تو PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان کی فالوئنگ کے لیے یہ لفظ جو ہے پاکستان میں زیادہ عام طور پہ بولنا شروع کیا گیا تھا. میں سمجھتی ہوں اور بھی بہت ساری ایسی کچھ تنظیمیں اور کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی کلٹ فالوئنگ ہے پاکستان میں، ریلیجیس گروپس جن کو اوبویسلی ہمیں یہاں مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن PTI چیئرمین کی جو فالوئنگ ہے، ہی از بن ویری لکی
یہ دلیل میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کے فالوور سے نہیں سنی کہ ہاں بے شک انہوں نے غلط کام کیا ہے لیکن نہیں پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے. ہاں بے شک یہ بھی کیا ہوگا لیکن پھر بھی کوئی پرابلم نہیں. ہاں بے شک یہ کہہ دیا انہوں نے لیکن سو واٹ. سو ہی از بن ویری لکی دیٹ وے. جس اور جو ان کی فالوئنگ ہے وہ ان کے اوپر جان نچھاور کرتی ہے اپنی. کاش انہوں نے ان کو کچھ 4 عقل کی باتیں بھی بتائی ہوتی اپنے دور حکومت میں. وہ سیاستدان جس کا فالوور جو ہے وہ اپنا بزرگ مانتا ہو, اپنا گرو مانتا ہو, اپنا آئیڈل مانتا ہو, ان کو ایسی باتیں کہنی چاہیے کہ جو سوسائٹی کے اندر ڈیوائڈ کے بجائے کچھ یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے. اینڈ ان کے سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں وہ نوجوان ہیں. اور ہم یہ امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ کبھی اگر وہ دوبارہ پاکستانی سیاست میں ایکٹیو ہوں تو اپنا طرز سیاست تبدیل کریں. انہوں نے عورتوں کی بھی دل آزاری کی اپنے دور میں. اب وہ مشکل حالات میں ہمیں اوبویسلی ان کی وہ تلخ باتیں نہیں یاد کرنی چاہیے کیونکہ اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کائنڈ آف ہی از آلسو اے وکٹم آف ہز اون ورڈس اینڈ ہز اون پالیسیز. بٹ جو بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے عورتوں کی دل آزاری کی جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ آدمی روبوٹ تو نہیں ہوتے. میری بڑی خواہش تھی کہ اس دن وہ یہ بات کہتے کہ میں تم لوگوں کو, کیونکہ نوجوان ان کی کسی بات کو مائنڈ نہیں کرتے, تو وہ یہ کہتے کہ نوجوانوں میں تم لوگوں کو سختی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام عورتوں کی عزت کرو. عورت نے لباس کیا پہنا ہوا ہے یا عورت کس ٹائم پہ ٹریول کر رہی ہے, دیٹ شوڈ ناٹ میٹر ٹو یو. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہی جس طرح کہتے تھے کہ میرے نوجوانوں, ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے نوجوانوں اس ملک کے اندر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر ایک گوری اگر ڈینم شارٹس میں بھی گھوم رہی ہوگی تو اس کو آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا. میک دیم فیل کمفرٹیبل ان یور کنٹری. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ذرا لبرل اور سیکولر قسم کا ماحول بناتے, لیکن جب ان کو سوٹ کیا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لی تسبیح. اپنی جوانی میں انہوں نے کی عیاشی, ہماری جوانی کے دور میں آ کے وہ بن گئے مولوی, اور تب وہ بن گئے ملک کے پرائم منسٹر. تو میرے خیال سے ہمیں بڑا نقصان ہوا اس چیز کا. لیکن ادر دین دیٹ آئی تھنک ہی ہیز اے ویری ڈیڈیکیٹڈ فالوئنگ, اور ان کو نوجوان بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور جس کانٹیکسٹ میں آپ نے سوال کیا تھا اس کے اوپر وہی پورا اترتے ہیں. اچھا, ویمن لیڈرشپ کی بات کی اگر کی جائے, میں آئی تھنک کہیں اور نکل گئی. نہیں بہت زبردست تھا ان فیکٹ. اور یہ والی چیز ایک پراپر انالیسز آپ نے دیا ہے. اینڈ اس سے شاید جو ان کے اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ان کے حساب سے جو لوگ اپوزیشن میں ہیں ان کو کافی سمجھ میں آئی ہوگی یہ. نہیں, ان کو نہیں سمجھ آئے گی عزیر, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان کے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں خواجہ آصف صاحب, اور سم ٹائمز یو ایکسپیکٹ بیٹر فرام ہم, کیونکہ وہ بہت بڑے عہدوں کے اوپر رہے ہیں, وہ بھی بہت ایجوکیٹڈ شخصیت بھی ہیں وہ, اور ان کی جماعت کے اندر بہت ساری خواتین بھی ہیں. ان کی لیڈر بھی ایک خاتون ہی ہیں, مریم نواز صاحبہ, پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ. تو انہوں نے ریپیٹڈلی قومی اسمبلی کے اندر عورتوں کے بارے میں کیا الفاظ بولے, سب نے سنے. انہوں نے اپنی اپوزنگ پارٹی پی ٹی آئی کی جو عورتیں بیٹھی تھیں ان کو کہا کہ تم لوگ تو اپنے لیڈر کی باقیات ہو اور کھنڈرات ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. اس سے پہلے وہ شیریں مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ چکے تھے. اب ہمیں لگا کہ کل کرشمہ ہوگا اور ان کی پارٹی ان سے ایسا جواب طلب کرے گی کہ آ کے پارلیمان میں معافی مانگیں گے, یا ان کو خود کو ریگریٹ ہوگا کہ میں اتنا سینئر شخص ہوں اور میں آئی ایم اے پرسنالٹی, آئی ایم اے منسٹر. یہ واپس آ کے معافی مانگیں گے. 2 دن گزرتے ہیں اور ہمارے گناہ گار کان کیا سنتے ہیں, وہ اسمبلی میں آ کے کہتے ہیں میں اپنے ایک لفظ پہ قائم ہوں. سو میرے خیال سے ہم کسی ایک کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ پاکستان کے اندر جو جگت سسٹم ہے نا, اس نے بڑا خراب کیا ہے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹرولنگ کا جو کلچر ہے نا, خاص طور سے روسٹنگ کا جو کلچر ہے, یہ ڈیفینیٹلی اینڈ ہونے کی اس کو ضرورت ہے. ویمن لیڈرشپ کی اینڈ میں بات کر رہے ہیں. ویمن لیڈرشپ کے بارے میں وی ہیو سین کہ ان ویسٹرن کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ویمن آر گیون امپورٹنٹ رولز, یا ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی کلچر کو کلٹیویٹ کرنے میں, کسی بھی جنریشن کو گرو کرنے میں. سو پاکستان میں ایز یو ہیو سین کہ آپ نے بھی اوور ٹائم ڈفرینٹ چینلس پہ کام کیا ہے. سو ہیو یو سین دا نمبر آف ویمن انکریزنگ ایک انسٹیٹیوشن میں, یا آپ نے اس کی جو ہے اسٹیگننٹ دیکھی ہے یا ڈکلائن پہ دیکھی ہے گروتھ؟ میرے خیال سے دیکھیں جی, جتنی پاکستان میں آبادی ہے, عورتوں اور مردوں کی آبادی کا تناسب دیکھیں, اب برابر ہے آبادی, اس حساب سے تو نہیں ہے. مجھے اتنی زیادہ انکلوژن ابھی بھی نظر نہیں آتی. یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اب ہمارے پرائم ٹائم پروگرامس میں بہت ساری خواتین ہوسٹ کر رہی ہیں. میری بہت ساری کولیگز ہیں جو پرائم ٹائم پروگرامس کرتی ہیں, وچ از اے گریٹ تھنگ. لیکن اور اس کے علاوہ آپ کو فیمیل پریزنٹرز بھی بہت نظر آتی ہیں. لیکن ڈفرینس تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مینجمنٹ اور ڈیسیجن میکنگ رولز کے اوپر خواتین کو لے کے آتے ہیں. جب ایک عورت ایک ٹی وی چینل کی ایک کو ہیڈ کرے گی, ایک ایز اے ڈائریکٹر نیوز ہیڈ کرے گی,
تو تب اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے رپورٹرز, تب آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے رپورٹرز کن بیسس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں, کن سٹوریز کو پک کرتے ہیں. اس میں آپ کو نظر آئے گا وہ احساس جو عورتوں کے اندر نیچرلی ہوتا ہے, ایمپتھی, احساس جو خدا نے عورت کو خاص طور پہ میرے خیال سے مردوں سے زیادہ عورت کو دیا ہے. سو وہ آپ کو تب نظر آئے گا کہ جب مکمل طور پہ ڈیسیجن میکنگ پاورز عورت کے پاس ہوں گی, وہی ان کو اسائن کرے گی کہ آپ نے یہ سٹوری کور کرنی ہے, یہ سٹوری کور کرنی ہے. سو وہ اس لیول پہ ہم ابھی نہیں پہنچے, کم از کم میڈیا کی حد تک تو میں کہہ سکتی ہوں. میرے خیال سے ہمیں وہاں پہنچنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا اب سر ٹورڈز دا اینڈ ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی کے جرنلسٹ ہیں اور جو نیوز اینکرز ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گی اپنے کیریئرز میں, نوئنگ دا فیکٹ کہ جو ٹی وی کی پریزنس ہے اور جو اس کی ریلیونس ہے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے بیکاز آف آل دیز ڈیجیٹل پلیٹفارمز, اور جب سے یہ ڈیجیٹل پلیٹفارمز کریٹ ہوئے ہیں اپرچونیٹیز بھی کریٹ کیے انہوں نے, تو کس طرح اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں سسٹین کیا جائے؟ دیکھیں میرے خیال سے میں تو کہوں گی کہ جو ماڈرن مینس ہیں, یہ جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ہے, یہ بہت زبردست اس کے اوپر پلیٹ فارمز جو ہے آپ نہ صرف ان کے لیے کام کر سکتے ہیں بلکہ نئے پلیٹ فارمز کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. جو ینگ گریجویٹس ہیں ان کو میں اکثر یہ مشورہ دیتی ہوں جا کر بھی کہ جو نئے طریقے ہیں, کچھ نئی ہمارے لیے بھی آپ جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں, اس قسم کی انوویشن لے کے آئیں. پوری دنیا کے اندر بہت ہی بہترین اس وقت جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے وہ ڈیجیٹل کی حد تک فلوٹ کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل یہ پوڈ کاسٹ کا آئیڈیا, میں سمجھتی ہوں کہ اٹس سچ اٹس اے گریٹ آئیڈیا کہ آپ آرام سے کان میں لگا کے دو لوگوں کی سکون سے بیٹھ کے بات کریں, اس کو سن لیں. اٹس ان لائک جس طرح کا ٹاپک آپ کو پسند ہے بیسکلی, جس طرح کا ہے. یا فار ایگزامپل جس طرح ابھی آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں مجھ سے باتیں کی ہیں, میرا نہیں خیال سے پہلے میں نے کسی انٹرویو میں اتنی تفصیل سے ساری باتیں کی ہوں. سو میرا ینگ لوگوں کو یہ میسج ہوگا کہ آپ جدت جو ہے نا وہ لے کے انوویشن از دی کی, جدت لے کے آئیں, پوری دنیا کو دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے اور اس قسم کے آئیڈیاز کو آپ پاکستان میں امپلیمنٹ کریں. زیادہ سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے آپ مواقع پیدا کریں اپنے دوسرے دوستوں کے لیے بھی. اور میں میرے ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام انسان کرے, آج ہم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کنٹری سائڈ کے اوپر اگر فارم بھی بنا لیں, ایمانداری آپ کو اس کے اندر بھی کرنی پڑے گی. اور میں بہت زیادہ ایمانداری کی بات کرتی ہوں کہ جب آپ ایمانداری سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کے انداز میں بھی وہ چیز نظر آتی ہے, آپ کے ان ٹاپکس کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے خاص طور پہ جو رپورٹ کرتے ہیں, ہمارے کچھ پاکستانی دوست, اور میں ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ 2 مہینے ایک سٹوری کے اوپر کام کرتے ہیں اور اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ ایک ایک لفظ اس کا لکھ کے بھیجتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ جو کام بھی آپ کریں ینگ لوگ, آپ اگر ایک اینکر بننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اپنی مکمل محنت اور ایمانداری کے ساتھ کریں. اور جرنلسٹ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے اور آپ نے پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے, آپ نے کسی کا اعلی کار نہیں بننا ہے. پاکستان میں صحافیوں نے اعلی کار بن کے بہت سی کاسٹ بھی اس کے لیے پے کی ہے اور بہت ریگریٹ بھی کیا ہے اس کو. سو صرف اگر آپ نے لائل رہنا ہے تو اپنے کام کے ساتھ رہنا ہے, اگر آپ لکھتے ہیں تو اپنے قلم کے ساتھ رہنا ہے, اور اگر آپ ٹی وی پہ پروگرام کرنا چاہیں یا رپورٹنگ کرنا چاہیں تو اپنی جو سبجیکٹس آپ چوز کرتے ہیں ان کے ساتھ مکمل انصاف آپ کو کرنا چاہیے. دیٹ از دا کی. اس کے ساتھ آپ جو بھی چوز کرتے ہیں کرنا, وہ آپ خود سیٹسفائڈ رہیں گے اس سے. باقی دنیا کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہے وہ وقت کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے, انسان ایونچولی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں بنا ہی لیتا ہے. Thank you so much, Apsa. That was very motivating as well. And for all the viewers who are watching us right now, کوئی چیز میں نے افسا سے پوچھنا مس کر دیا, you can definitely leave us that question in the comment section below. And ہم کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ افسا کو یا تو سیکنڈ راؤنڈ پہ بلائیں یا وہاں پہ آپ کو آنسر کرنے کی ضرور کوشش کریں. Thank you once again for being part of this podcast. Thank you so much عزیر, اور آپ یہ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں کیونکہ اس کو ہم بھی بہت انجوائے کرتے ہیں. Thank you once again, and اس کے ساتھ ہی I'll see you in another exciting episode of Sapiens Experience. Till then, take care.